آپ نبی کریم کے والدین کرمین طیبین آل پاک اولاد پاک ازواج مطہرات امہات المومنین تابع تابعین خلفائے راشدین کی مقدس دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول تو منظور عطا فرمائے۔ شہدائے کرب و بلا، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ حنین، جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں تمام کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، قبول تو منظور عطا فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا فانی سے بحالت ایمان چل بسے تمام کی روح کو ثواب کرتے ہیں، قبول تو منظور عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین بالخصوص یا محمد مخصوص آپ حضرت میں یہ کہ ثواب کرتے ہیں، یا الہ العالمین ان کی قبر کی اشر کی منزل آسان فرماؤ، ان کا نکیر کے سوالوں میں کامیابی و کمرانی عطا فرماؤ، یا الہ العالمین ان کے درجات میں خوب بلندیاں عطا فرماؤ، جنت الفردوس میں اعلیٰ رتبہ مقام عطا فرماؤ، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و اصحابہ اجمعین برحمتک یا میں بھی آکھاں او بیلی اس ویلے دا او کوئی نہ بیلی جدو جاندی ہے جان اکیلی سارے پڑھو لا مرنا مرنا او ہری کوئی تے میں بھی آکھاں او مرنا او جس مردے وچ رب سادی اس مرنے دی سارے پڑھو مالک دا کم پھل پھل لانا تلاوے یا نہ لاوے پڑھو لا الہ الا اللہ کہ ٹر جاؤں
جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تر جانے نے سب رنگ رنگیلے بس نام خدا دا رہنا تے دم دم نال محمد بخشا اسی اللہ اللہ کہنا تے نہ کر بندیا ہے تو میری میری نہ کر بندیا تو میری میری نہ تیری نہ میری چار دناں دا دنیا میلا تے پھر مٹی دی تیری نارو چلیا موت دا سن کے نارو چلیا موت دا سن کے تے نہ روڑ اکھیاں چوں پانی کیونکہ ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی تے ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا ماڑ نہ کریے روپ گڑے دا اتھے وارس کون حسن دا صدا نہ رہ سڑ شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن کہ میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جد جان جسی ہے کیلی پڑھو لا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے مونڈے کملی کالی پڑھے لا الہ الا اللہ حق لا ٹھیک ہے دربار کیڑا او شہر مدینہ جدے بسدا دل بارے یار نگی نائی تے جدے بدل دا عطر پسینہ پڑا یا محمد سرور صلی اللہ میرے نبی لیا فکرہ میں بسم اللہ اللہ سنے لیا فکرہ میں بسم اللہ لا الہ الا اللہ
الہ الا اللہ مر گیا تے بخشیا بلا پڑھو لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم صلاۃ والسلام حضرات گرامی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج یہ جو جنازہ آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، میں نے جانا تھا گلار شریف حضرت جی کے ہاں، لیکن یہ وہ شخصیت ہیں خوش آمد کا قائل نہیں ہوں، یہ بات آپ یاد رکھیں، بخوبی جانتے ہیں۔ یہ میرے عظیم بھائی ٹالی گالا میں جنازہ ہو، بین تھلا میں جنازہ ہو، بنا کے کسی کونے میں جنازہ ہو، جب یہ پیغام میں نے دیا کہ قرآن پاک پڑھنا سنت ہے اور سننا کیا ہے، بولیں سارے کیا ہے، یہ سادہ جملہ پھر بولیں کیا ہے، فرض ہے۔ چلیے کہ پروفیسر اپنے نام پکارا، میں آ گیا ہوں، خوشی اس بات کی ہے جانا ہے۔ پہلے اگر بھائی مطلوب کو دیکھیں، رشتہ داری الگ بات ہے، یہ قریبی رشتہ ہے نا گھر کا، لیکن ہم نے آج تک اس لیے نہ بیان کیا تو نہ جنازہ پڑھا نہ دعا کی ہے۔ یہ بھائی مطلوب صاحب یعنی مقصود صاحب دیکھیں نا، بھائی وہ بھی چلے گئے، آج ان کی باری ہے۔ یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ حافظ صاحب اللہ کا اتنا فضل ہے، جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ خاموشی اختیار کریں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ میں آخر تک کہنا چاہتا ہوں، یہ تو چلے گئے نا، یہ گواہی ہے، اگر خوش آمد ہے تو لعنت ہے، اگر حق ہے تو خدا کی رحمت ہے۔ پھر اللہ کا اتنا فضل ہے کہ وہ باران رحمت کے قطرے بھی زمین پر گرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب نیک متقی پرہیزگار دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے جب قطرے نازل ہوتے ہیں نا تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش مولا بھی روتا ہے۔ یارو ایک اتنا جامع غفیر ہے، یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، پرانا قبرستان ہے، سامنے جامع مسجد ہے، بہو بھی جانتے ہیں، پھر بھی اگر اس قبرستان کو دیکھ کر، مسجد کو دیکھ کر اگر تمہاری زبان بند نہ ہو تو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ کل بھی ایک مقام پر حاجی آصف کا جنازہ تھا تو یہاں بھی ایک بھائی نے پیغام دیا، جب حق بات ہو تو ہر ایک کو آزم بولیں بھائی آزم نہیں ہوتی۔ آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، جب یہ آواز آئے نا سارے بولو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا قیامت کے میدان میں ہم آپ کو کس مقام پر تلاش کریں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم نے جو جواب دیا یہ جملے دل کی تختی کے اوپر نشر کرنے کے قابل ہیں۔ فرمایا کہ جب میری گناہگار امت، سیاہ کار امت کے اعمال تولے جائیں گے، اس وقت اگر کمی ہوگی کوئی اس کمی کو پورا نہیں کرے گا، اس وقت میں محمد عربی اس کمی کو پورا کر دوں گا۔ ادھر نہیں سبحان اللہ، ویسے گلے پھاڑ دیتے ہو سارے کو سبحان اللہ۔ یہ جو قبرستان میں لیٹے والا ان کے جو گناہ معاف فرمائے، اگر نیک ہیں درجے بلند فرمائے۔ ایک سوال کیا تو پیغام دیا، کمی ہو کون پورا کرے گا؟ اللہ۔ جی اللہ کے پیارے محبوب فرمایا یا رسول اللہ اگر ادھر نہ ملے کیا ملے گا؟ جنازہ پڑھنے والوں، کچھ لوگ جنازے کی بے ادبی کرتے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے کہ ایک طرف اگر اعمال میں کمی ہو مصطفیٰ کریم اس کو پورا کریں گے۔ فرمایا جب میری گناہگار امت، سیاہ کار امت کے حلق خشک ہو جائیں گے، ان کو کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوگا، اس وقت
میں محمد عربی عبداللہ والے نورا تو سے جو ان کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا یارو سارے کو ہو سبحان اللہ یہ آپ بات ہے خوش آمد نہیں میں اس کے قائل نہیں ہوں اور آخری بات سنیے دو باتیں ہوں گی فرمایا جب میری گناہگار امت سیاکار امت کے اللہ کو خشک ہو جائیں پانی کون پلائے گا نبی پاک کمی ہو تو کون پوری کرے گا نبی پاک فرمایا تیسرا جب میری گناہگار امت پل صراط سے گزرے گی اس وقت میری زبان پر یہ الفاظ ہوں گے رب سلم امتی 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 مولا میری امت کو آسانی سے گزار دے اب اس کو حق نہیں ملے گا جو کہہ رہا دیوار کے نیچے نہیں جانتے یہ حق بات ہے آسمان کی بلندی کو میں نہیں جانتے خنزیر کا خیال ہے نماز ہو جاتی ہے سرکار کا تو نہیں ہوتی یہ بد عقیدہ لوگ ہیں منکر ہیں کذاب دجال لوگ ہیں اللہ ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بات کڑوی ہے اس پر ہم جو ہے انشاءاللہ کبھی تاخیر نہیں کرتے بیان کرتے ہوئے اور اس طرح کہنا چاہتے ہیں اگر موت اچھی ہو تو خدا کا شکر ادا کریں پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا آپ آئیں جنازہ پڑھنے کے لیے ایک خاموشی کے ساتھ اگر وقت ہے تو سب بھی ہم کریں گے خاموشی کے ساتھ بیٹھیں بزرگ لوگ ہیں بیمار ہیں شوگر بھی ہے دل کی تکلیف ہے تو جب آپ لوگ توجہ کے ساتھ نہ سنیں تو ہم بھی جو ہے اس طرح بیان نہیں کرتے کہ لوگوں کو خوش کریں ہم کہتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے قبر روشن ہو جائے یہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے کہا اس پر غور کریں اس جملے پر غور کریں یہ آخری جملہ ہے وہ کیا ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ یہ ہے کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن میاں صاحب سے بھی کسی نے کہا بھائیوں نے بڑا تانا دیا بھائی بازو بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں لیکن اس مقام پر میاں صاحب کہتے ہیں جگ دا رسنا سانو کچھ نہیں ہو کہنا باویں رس جاوے عالم سارا مار دین دے اس یار دا رسنا جتے جھک دے عالم سارا جب اس کی رضا ہو جائے تو پھر قبر روشن ہو جاتی ہے چہرے پر نور آ جاتا پھر کہنا پڑتا کہ محمد کے غلاموں کا کفن اگر یہ بات یاد رکھیں تو آج بھی تبدیلی ہے اگر اس پر توجہ نہیں ہے پھر مزید سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اللہ صحیح معنوں میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی علماء اس مقام پر آئیں دعا کیا کریں کہ اللہ صحیح معنوں میں بیان کرنے کی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله معزز سامعین و حضرات جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے یہ فانی ہے والآخرۃ خیر وابقا اور آخرت کی زندگی بہتر رہنے والی ہے باقی رہنے والی ہے ہم یہاں آئے ہمارا مقصد کیا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرنا اچھے عمل کرنا اور آخرت کو سنوارنا سامعین محترم جیسا کہ یہ ہمارے بزرگ جا رہے ہیں ہماری بھی ایک دن باری آنی ہے اور ہمیں بھی اپنے سفر پر جانا ہے اور ساتھ اچھے یا برے عمل لے کر جانا ہے اور بھی علماء بہت سے ہیں میں شارٹ سی بات کر رہا ہوں سامعین محترم آج اگر ہمارے اندر میں سے کسی کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے دنیا کا تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں دن میں پریشان رہتے ہیں ہفتوں تک پریشان رہتے ہیں مہینوں تک پریشان رہتے ہیں پوچھتے ہیں ارے کیا وجہ ہے کیوں آپ کا منہ لٹکا ہوا ہے کیوں پریشان ہو تو کوئی کہتا ہے کہ میرا موبائل گم ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے میری فلاں رقم اتنی تھی وہ گم ہو گئی ہے کوئی کہتا ہے میرے یعنی کاروبار میں نقصان ہو چکا ہے اس وجہ سے پریشان ہوں اس وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے تو سامعین اس دنیا کی خاطر جس کے متعلق رب نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اے لوگو یہ دنیا کی زندگی فانی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے اور آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے اور وہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس عارضی زندگی کے لیے اگر تھوڑا سا نقصان ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اس زندگی کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں ہم میں سے کتنے یہاں موجود ہیں
کہ جنہوں نے ظہر کی نماز ہوئی ہے وہاں مسجد میں ایک صف تھی، 2 صفیں تھی، باقی کیا انہوں نے نماز ادا کی ہے؟ کیا انہوں نے اپنے لیے فکر محسوس کیا ہے کہ جو نماز ہم نے ترک کی ہے اس کے متعلق آخرت کے دن پوچھا جانا ہے، اس کے متعلق رب نے جواب طلب کرنا ہے اور ہم نے جواب دینا ہے۔ اسی طرح ہم اگر پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں تو سامعین محترم روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم دکانوں کو کھولتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں اس دنیا کی خاطر۔ کیا اس آخرت کے لیے ہمیں ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے؟ ارے کیا پتا اس دنیا کے اندر ہمارا اگلا لمحہ ہوگا یا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے علی تمہیں اپنی زندگی پر کتنا بھروسہ ہے؟ تو حضرت علی المرتضی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ میرا جو قدم ایک قدم دروازے کے باہر ہو اور دوسرا قدم اندر ہو اور اندر والا قدم بھی باہر نکال سکوں یا نہیں۔ تو آقا نے فرمایا اے علی تمہیں تو اپنی زندگی پر بہت بھروسہ ہے، مجھے تو اپنی زندگی پر اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ میں آنکھ بند کروں اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں آنکھ کو کھول سکوں گا بھی یا نہیں۔ یہ آقا فرما رہے ہیں ارے ہمیں اپنی اگلی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ ہم گھر سے جاتے ہیں کہ ارے بیگم صاحبہ میرے لیے روٹی گرم کر دو، واپس آ کر کھاؤں گا۔ ارے کسی کو فرصت بھی نہیں ہوتی، روٹی گرم پڑی رہتی ہے اور وہ اس دنیا سے پرواز کر کے چلا جاتا ہے۔ تو سامعین اس دنیا کے لیے اگر انسان تگ و دو کر سکتا ہے، اپنی رہائش اچھی طرح سنوار سکتا ہے، اے سی لگوا سکتا ہے، کمرے کے اندر گرمی محسوس نہ ہو، بیڈ لگا سکتا ہے مجھے تکلیف محسوس نہ ہو، ارے فرش کے اندر قالین بھی بچھا سکتا ہے، کمرے کی زیب و زینت بنا سکتا ہے، جس کے اندر رہنے کے لیے کوئی بھروسہ نہیں کہ ایک دن بھی زندگی گزار سکوں گا یا نہیں۔ لیکن اس قبر کے متعلق کس کو فکر ہے؟ کس کو فکر ہے؟ ارے جس کے اندر ہمیں معلوم نہیں کہ 100 سال جینا ہے یا ہزاروں سال جینا ہے، قیامت تک کے لیے اس کے اندر رہنا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ روزانہ انسان کو قبر 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ اے بندے تم مجھ پر اکر کر چل رہا ہے، تو نے ایک دن میرے اندر آنا ہے۔ سامعین محترم جس طرح ہم اس زندگی کو آرام کے لیے، اس زندگی کی آسائش کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی کے متعلق بھی اسی طرح فکر مند رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے اور اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر معاملات طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا برادران محترم، اللہ کی راہ میں اپنی جان لڑا دینے والے کے لیے اللہ کے ہاں بڑے صلے رکھے گئے ہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صلوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو اللہ کے یہاں سے ایک صلہ یہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کریم نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरा बदला अल्लाह के यहाँ से अल्लाह के लिए शहीद होने वाले के लिए ये रखा गया है कि अभी उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा नहीं होती कि अल्लाह पाक उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देते हैं। और इसी तरह करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 सिलों का जिक्र फरमाया और ये तफसील बयान करने के साथ आपने फरमाया, इल्लद्दैन, दुनिया वालों इस शहीद के भी जिसके सिलों को मेरे नबी गिनवा रहे थे, फरमाए एक चीज इसकी भी माफ नहीं होगी। फरमाया इल्लद्दैन, वो कर्ज जो इसने दुनिया में उठाया लेकिन कर्ज अदा किए बगैर दुनिया से चला गया, उस कर्ज की इसको माफी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर खास एहतमाम फरमाया करते थे कि मरने वाले के नमाज जनाजा अदा करने से पहले पहले अगर उसके जिम्मा कर्ज बाकी है तो उसके अदा किए जाने का एहतमाम कर दिया जाए। यही नहीं, मेरे नबी को मेरे रब ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा था। बावजूद इसके सही अहदीस जब आपकी खिदमत में आकर के ये अर्ज किया जाता कि करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फलां कलमा पढ़ने वाला इस दुनिया को छोड़ गया है। आका अगर आप पसंद फरमाएं तो तशरीफ ले आएं, उनकी नमाज जनाजा अदा करें। तो याद रखिए, आप तो दुनियादार लोग मरने वाले के बाद उसके कर्जे को अदा करने का इंतजाम और एहतमाम करने की बजाय उसके माल पे अल्लाह बोल देते हैं, देखें पक जाती हैं, उधर मरे भाई का जनाजा उठ रहा होता है, इधर पेट के पुजारी गोडे टेक करके देगों पे बैठ जाते हैं। इन्हें फिक्र होती है मरने वाले की, इसलिए ये दूर दूर से आते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज अदा करने किए जाने का इत्तमा फरमाया करते थे। जब आपको कहा जाता या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम आपका फलां साहबी फोत हो गया है, तशरीफ लाइए, नमाज पढ़ाइए। तो मेरे नबी पूछा करते, मुझे बताओ मरने वाले के जिम्मा कोई कर्ज तो नहीं था? 1000 बार बा खुदा क्या करके मैं ये कह रहा हूं, सही हदीस में मौजूद है। मेरे नबी का ये मामूल था कि जब भी आपको नमाज जनाजा पढ़ाने का कहा जाता, आप पूछते कि मरने वाले के जिम्मा कोई कर्ज बाकी तो नहीं था? अगर कर्ज बाकी होता तो कहा जाता जा करके उनकी तरफ से कर्ज अदा करो, फिर मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। और अगर कर्ज अदा किए जाने का इत्माम भी ना होता तो मेरे नबी फरमाते, इज़ाबू वसल्लू अला साहिबिकुम, जो तुम ही जा करके अपने साथी की नमाज जनाजा पढ़ो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। 1000 बार बाखुदा मैं सही कह रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी को पता था कि मरने वाले का हर गुनाह माफ हो सकता है, लेकिन कर्ज माफ नहीं हो सकता। लिहाजा जिस हद तक हो सके इसके कर्ज अदा किए जाने का एहतमाम किया जाना चाहिए। बरादरान मोहतरम, आप में अक्सर लोग जानते हैं कि मरने वाला मेरा भाई था। मैं खुद ये जिम्मेदारी कबूल करता हूं कि अगर किसी मेरे इस भाई के जिम्मा कोई माली हक हैं तो वो मुझसे राब्ता करे। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं पूरी कोशिश करके अपने भाई के जिम्मा अगर कोई कर्ज है तो वो अदा करने की कोशिश करूंगा। और मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूं, मेरे भाई के बेटे थोड़ी देर पहले मुझसे यही कह रहे थे कि आप सामीन से ये कह दें कि अगर किसी के मेरे वालिद मोहतरम के जिम्मा कोई माली हक हैं तो वो इनके बेटों से राब्ता करे। इंशाअल्लाह अज़ीज इनके बेटे भी आपका वो हक अदा करके आराम से और चैन से बैठेंगे। लिहाजा भाइयों, कोशिश किया करो, अगर आपको मरने वाले से प्यार है तो मुस्तफ़ा करीम के तरीके के मुताबिक उसका कर्ज चुकाने की कोशिश किया करो, ना कि मुसलसल 2 महीने तक मुसलसल उसके घर में घुटने टेक करके उसके माल पे हाथ साफ करते रहा करो। ये रस्में तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें ये तरीके नहीं सिखाए। खड़े हो जाएं, सफेद दुरुस्त कर लें, नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व तआला जद्दुका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाहु अल्लाहु अकबर, اللهم اغفر اللهم انت احييته منا ومن توفيته منا अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لگن توڑتے ہیں ابو دار اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضینا بها من جمیع الحاجات حاجات الدین والدنیا والآخرہ وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر کما تقبلت من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيدنا مولانا محمد یا الہ العالمین یا رحمت الرحمین یا رب ذو الجلال۔ نبی کریم نے توسل جو کچھ پڑھا نماز جنازہ ادا کی گئی، مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اپنی پاک بارگاہ میں شفیع قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین اس کا ثواب نبی کریم کی دربار رسالت میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ آپ نبی کریم کے والدین کرمین طیبین، آل پاک، اولاد پاک، ازواج مطہرات، امہات المومنین، تابع تابعین، خلفائے راشدین کی مقدس دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ شہدائے کرب و بلا، جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ حنین میں جتنے بھی مسلمان شہید ہوئے تمام کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات اس دنیا فانی سے بحالت ایمان چل بسے تمام کی روح کو ثواب کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ یا الہ العالمین حس و حاس بالخصوص طیب محمد مقصود صاحب کی روح کو ثواب کرتے ہیں، قبول فرمائے۔ ان کی قبر کی حشر کی منازل کو آسان فرماؤ، منکر نکیر کے سوالوں میں کامیابی اور کمرانی عطا فرماؤ۔ باعثیت انسان کی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی کمی پیشی ہوئی ہوگی، غلطی ہوگی ہو تو اپنے نبی کریم نے توسل معافی عطا فرماؤ۔ یا الہ العالمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ رتبہ مقام عطا فرماؤ۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ
پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے